سمین طالبان جسے امریکہ نے دہشت گرد کہا 18 سالوں تک میزائلوں سے حملہ کیا، آسمان سے بمبوں کی برسات کی، ہر ٹھکانے پر چھاپا مارا اور مسجدوں اور مدرسوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پھر اسی طالبان کے سامنے امریکہ جھکنے پر مجبور ہو گیا، ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو گیا اور جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ افغانستان سے اپنی فوج کو نکالنا چاہتا تھا۔ طالبان کی ضد تھی کہ ہم افغانستان میں اسلامی جمہوریت قائم کریں۔ امریکہ اور اس کی نمائندگی کرنے والے کابل حکومت کو یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ طالبان کا دو ٹوک کہنا تھا کہ اگر ہماری شرط منظور نہیں ہے تو ختم کر دو یہ مذاکرات اور امریکہ مزید ہارنے کے بجائے نکلنے میں اپنی بھلائی سمجھے۔ مسلمین افغانستان وسط ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ایک بند ملک ہے، مطلب چاروں طرف سے اس کی خشکی ہے اور ملک ہے، کوئی بھی سمندر نہیں ہے، اور افغانستان کی ساؤتھ اور ایسٹ میں پاکستان ہے۔ افغانستان دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین پر مختلف زمانے میں مختلف قوموں اور سلطنت نے حکومت کی۔ ایک زمانے میں یہاں قصری سلطنت کی حکومت تھی۔ 7ویں صدی میں افغانستان کو عربوں یعنی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ترکوں نے بھی یہاں حکومت کی۔ منگولوں، انگریزوں اور روسیوں کے قبضے میں بھی یہ ملک رہا اور اب امریکہ کے قبضے میں تھا، لیکن اس خطے کا نام افغانستان اور اسے ایک مستقل ملک احمد شاہ ابدالی نے 18ویں صدی میں بنایا اور وہی اس ملک کی اصل بانی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ خطہ مختلف سلطنتوں کا حصہ بن کر رہا، کبھی خراسانی سلطنت کے نام سے جانا گیا، کبھی غزنوی سلطنت کے نام سے اور کبھی غوری سلطنت کے نام سے، کبھی مغلیہ سلطنت کا بھی یہ حصہ رہ چکا ہے۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی نے اس خطے کو مستقل ایک ملک کا نام دیا۔ افغانستان اور اس کی سرحدیں بھارت تک پھیل گئی۔ افغانستان پر ہمیشہ دنیا کی سپر پاور قوتیں اور عالمی طاقتوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہا، کیونکہ افغانستان ایشیا کے سینٹرل میں واقع ہے۔ یورپ جانے کا یہ واحد خشکی کا راستہ ہے۔ افغانستان پر کنٹرول ہو جانے کے بعد پورے مڈل ایسٹ پر قابو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں فوجی چھاؤنی ہونے کے بعد عراق، ایران، سعودی عرب، مصر، فلسطین، پاکستان، ہندوستان سبھی پر نظر رکھنے اور انہیں قابو کرنے میں آسانی مل جاتی ہے۔ دوسری طرف افغان قوم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بیرونی طاقت کو برداشت نہیں کیا، ہمیشہ آزادی کی تحریک چلائی۔ جس نے بھی یہاں قبضہ کرنے کا خواب دیکھا، اسے ایک نہ ایک دن ہار مان کر یہاں سے نکلنا ہی پڑا۔ انگریزوں نے ہندوستان اور دیگر ملکوں کے ساتھ افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن افغان قوم نے اس غلامی کو بالکل برداشت نہیں کیا اور انگریزوں پر ایسا حملہ کیا کہ 1919 میں ہی برطانیہ سے آزاد کرا لیا گیا اور اس خطے سے انگریزوں کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ 1970 کے بعد نادر خان نے یہاں بغاوت کر کے اپنی حکومت بنا لی اور روس سے فوجی مدد لی۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی نے ترکی جیسی پابندیاں یہاں لگانی شروع کر دی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کے نظریے کو آئیڈیل مانتے ہوئے روس نے سوچا کہ یہاں بھی برقعے پر پابندی لگا دی جائے۔ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف افغانستان کے قبائل نے بغاوت کر دی اور جنگ چھیڑ دی۔ روس نے پوری فوج یہاں اتار دی اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کو روس کی یہ طاقت پسند نہیں آئی اور اس نے افغانستان عوام کو سپورٹ کیا، مذہبی جذبات بھڑکائے۔ روس کے خلاف جنگ کو امریکہ نے جہاد کا نام دیا۔ امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے علماء سے یہ کام لیا اور انہیں جہاد کی فضیلت پر تقریر کرنے کے لیے کہا۔ ہتھیاروں اور پیسوں سے بھرپور فنڈنگ کی۔ افغانستان عوام نے روس کی فوج کا بھرپور طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر روس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1999 میں روس نے افغانستان کو خالی کر دیا۔ اس شکست کا روس پر ایسا اثر پڑا کہ اس کا ایک حصہ اس سے الگ ہو گیا۔ عالمی سیاست میں بھی امریکہ کا اثر رسوخ بڑھ گیا اور روس کا ڈاؤن ہو گیا۔ مسلمین امریکہ کی اس مدد کا مقصد افغانستان کی بھلائی نہیں بلکہ روس کو کمزور اور مشرقی وسطی سے بے دخل کرنا تھا۔ 1990 کے بعد افغانستان میں کوئی مضبوط حکومت نہیں بن سکی۔ امریکہ نے جو ہتھیار دیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ جنگی شروع ہو گئی اور سب قبیلوں نے اپنی الگ الگ حکومت بنا لی۔ اس خانہ جنگی کے دوران کچھ لوگوں نے طلبہ کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ یہی طلبہ طالبان کے نام سے ابھرے اور ان کی قیادت کی ملا عمر نے۔ طالبان نے کابل، قندھار سمیت کئی صوبوں پر قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی۔
سمین 1996 میں طالبان نے تقریباً 95% افغانستان پر قبضہ کر لیا اور باضابطہ طور پر امارات اسلامی کا اعلان کر دیا۔ طالبان نے شریعت کا قانون نافذ کیا اور تقریباً 5 سالوں تک حکومت کی۔ حالانکہ اس حکومت کو صرف 3 ملکوں نے تسلیم کیا: پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ موسمین اس کے بعد ستمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ امریکہ نے اس حملے کا الزام اسامہ بن لادن پر لگایا اور طالبان سے انہیں اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان نے کہا کہ اسامہ بن لادن ہمارے یہاں مہمان ہے، بغیر ثبوت کے ہم حوالہ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے کو جواز بنا کر امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ کابل سے طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور طالبان کے رہنما نے الگ جگہوں پر پناہ لے لی۔ 2004 میں امریکہ نے افغانستان میں ایک حکومت قائم کی جس کا صدر حامد کرزئی کو بنایا گیا۔ طالبان نے امریکہ کے خلاف اپنی جنگ اور کوشش جاری رکھی۔ 18 سالوں تک یہ جنگ جاری رہی، لیکن طالبان نے ہار نہیں مانی اور امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سمین سب سے پہلے دسمبر 2009 میں امریکی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ میں کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے افغانستان سے امریکی افواج کے مرحلے وار انخلاء کا اعلان کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس منصوبے کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان سب سے پہلے مذاکرات اسی سال فروری میں ہوئے تھے۔ یہ مذاکرات بہت ہی اہم تھے، براہ راست طالبان اور امریکہ اس میں شامل تھے۔ کابل کی حکومت کو بھی فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ اس مذاکرات میں طالبان نے اپنے سبھی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، امریکی فوج کو یہاں سے جلدی نکلنے کے لیے کہا اور امریکہ سبھی پر اتفاق کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی مذاکرات میں یہ بھی طے پایا گیا کہ آگے کے معاملات حل کرنے کے لیے طالبان کی ایک میٹنگ افغان کی کابل حکومت کے ساتھ ہوگی۔ مارچ میں یہ میٹنگ ہونی تھی، لیکن طالبان نے کہا کہ ہمارے 6 قیدیوں کو پہلے رہا کیا جائے، اس کے بعد مذاکرات آگے ممکن ہوگے۔ امریکہ نے یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیا، جس کے بعد 12 فروری سے قطر کے راجدھانی دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات کے پہلے دن بین الاقوامی امداد، خواتین کے حقوق اور فائر بندی، اسلامی نظام کی نفاذ سمیت کئی دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی، جو کہ اب بہت جلد امریکہ میں صدارتی چناؤ ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا منصوبہ ہے کہ وہ چناؤ سے پہلے افغانستان سے اپنی فوج نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور طالبان کے ساتھ جاری ایک طویل جنگ اب بند ہو جائے۔ ٹرمپ کو نومبر کے انتخابات میں بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور وہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی پر زور دیتے رہے ہیں، جن کی تعداد اب بھی 2500 کے قریب ہے۔ سمین ٹرمپ کو امید ہے کہ افغانستان سے افواج کی واپسی کے بعد امریکی ووٹرز میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، جو تقریباً 20 سالوں سے جاری اس مسئلے کی وجہ سے اکتا چکے ہیں۔ ان مذاکرات کی راہ میں آخری رکاوٹ فرانس اور آسٹریلیا کی حکومت ہے۔ ان دونوں کے شہریوں اور فوجیوں کو مارنے والے 6 طالبان قید میں ہیں اور یہ ممالک نہیں چاہتے کہ ان کو آزاد کیا جائے، لیکن طالبان کا کہنا تھا کہ ان 6 افراد کی رہائی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں ہیں اور امریکہ کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ اس رکاوٹ کے خاتمے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی مذاکرات کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا اور طالبان نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے بعد ہی مذاکرات پر اتفاق کیا۔ سمین مذاکرات کے آغاز سے قبل کئی ممالک اور قوتوں نے فریقین پر جنگ بندی اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ کابل حکومت کے لیے مالی امداد کو کسی ڈیل تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ طالبان افغانستان کی ایک اسلامی امارات میں بدلنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی کی خواہش ہے کہ مغربی حمایت یافتہ آئینی جمہوریہ کا نظام رائج ہو، جبکہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہمارا کنٹرول باقی رہے، اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہے جب ہمارے طے کردہ نظام باقی رہے گا۔ طالبان مکمل طور پر امریکی مداخلت کے خلاف ہیں اور مذاکرات میں افغان حکومت کے وفد کی قیادت سابق چیف ایگزیکٹو اور افغان حکومت کے اعلیٰ مصالحتی کمیٹی کے سربراہ عبداللہ کر رہے ہیں۔ اپنے ابتدائی بیان میں انہوں نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا اور عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر فریقین تمام نقطوں پر اتفاق نہ بھی کر پائیں تو بھی سمجھوتا ضروری ہے۔ لیکن سامعین، افغانستان پچھلے 45 سالوں سے لگاتار حالت جنگ میں ہے۔ گوریلا جنگ اور بمباری کی وجہ سے وہاں امن و سکون ختم ہو چکا ہے، معیشت وہاں کی تھپ پڑ چکی ہے اور امریکی امداد پر افغانستان کا دار و مدار ہے۔
افغانستان کے پاس تیل اور گیس نہیں ہے، لیکن اس کے پاس سونا، چاندی، نمک، کوئلہ سمیت کئی چیزوں کی کانیں ہیں، لیکن اب تک کوئی بھی حکومت استحکام نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کام نہیں کر سکی۔ ڈیل کے مطابق امریکی فوج اگر وہاں سے نکل جاتی ہے اور افغان شہری اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ امن قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مستحکم حکومت بنائی جائے، لیکن یہ سب کچھ ابھی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ ملزمین، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں اس طرح کی نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔